السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلا سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ تختی ہونے کے بعد میں باقی سب کا سنیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کو پڑھنا ہے کھڑی زیر۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش یہ حروف مدہ کے بھائی بہن ہیں۔ جس طرح الف مدہ کو کھینچنا ہے ویسے ہی کھڑا زبر کو بھی کھینچنا ہے۔ جس طرح یا مدہ کو کھینچنا ہے اسی طرح کھڑی زیر کو بھی کھینچنا ہے۔ جہاں بھی زیر ہو وہاں نہیں کھینچنا، لیکن کھڑی زیر اگر آتی ہے تو کھینچنا ہے۔ ایک زیر وہ ہوتی ہے جو صرف زیر ہوتی ہے، آڑی زیر بولیے اس کو آپ۔ تو آڑی زیر زبر پیش ہو تو وہاں پر نہیں کھینچنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے تو کھینچنا ہے، واؤ سے پہلے پیش ہے تو کھینچنا ہے، یا پہ جزم اس سے پہلے زیر ہو تو کھینچنا ہے۔ اب آج کا سبق ہے کھڑی زیر۔ کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ح کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر دی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی۔ دیکھیے سی تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے، سین بالکل سین کی آواز نہیں کرے، سین اور صاد میں فرق ہونا۔ سی، غاد کھڑی زیر غی، غاد زبان کی کروٹ یہاں لگانے سے، غاد کھڑی زیر غی، تو کھڑی زیر طی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ملا کے پڑھیں گے کیسے کھڑی زیر کو۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ اس کو دیکھو بی ہی نہیں پڑھیں گے، بی ہی، با کو جلدی پڑھنا ہے، کھڑی زیر کو جلدی کھینچنا ہے، بی ہی، یہ با زیر بی ہے صرف، تو با زیر بی جلدی پڑھیں گے، کھڑی زیر کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں، بی ہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی ہی، عین کی آواز آنا، عبادی ہی نہیں بولیں گے، عبادی ہی، دی ہی، دی ہی نہیں، دی ہی، عبادی ہی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، واو زبر وا، قاف یا زیر قی،
وقی لام زیر لی وقیلی ہا کھڑی زیر ہی وقیلی ہی ہا کھڑا زبر ہا زال زیر زی ہادی ہا کھڑی زیر ہی ہادی ہی دیکھیے ہا کھڑا زبر پہ کھڑا زبر ہے کھینچنا ہے کھڑی زیر کھینچنا ہے دونوں کو کھینچنا ہے لیکن زال زیر زی کو نہیں کھینچنا ہے ہادی ہی اس طریقے سے پڑھیں گے حاضی ہی نہیں پڑھیں گے جی عمار بھائی کیا بول رہے ہیں آپ با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بی کلی بی کلی میم کھڑا زبر ما بی کلی ما تا زیر تی بی کلی ماتی ہا کھڑی زیر ہی بکلماتی دیکھو بازر بھی ہے کاف زبر کا ہے لام زیر لی اس کو جلدی پڑھنا ہے بکلی بکالی نہیں بکلی بکلی ما میم کھڑا زبر ما بکلی ما تازیر تی جلدی پڑھنا بکلماتی ہا کھڑی زیر ہی بکلماتی ہی اس کے بعد ہے با زیر بی یا الف زبر یا بی آ یا کھڑا زبر یا بی آ یا تا زیر تی بی آ یا تی ہا کھڑی زیر ہی بی آ یا تی ہی با زیر بی کاف زیر کی بی کی کاف زیر کی جلدی پڑھنا بی کی تا الف زبر تا بی کی تا با زیر بی کی تا بی ہا کھڑی زیر ہی بی کی تا بی ہی بی کی کو بھی جلدی پڑھیں گے تا الف زبر تا کو بھی جلدی پڑھیں گے بی کی تا پھر بازیر بھی جلدی پڑھیں گے بی کتابی ہا کھڑی زیر ہی بی کتابی ہی آگے دیکھیے با زیر بی یا زبر یا بی یا میم یا زیر می بی یا می بی یا می با زیر بی یا زبر یا جلدی پڑھیں گے بی یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو بیا می نہیں پڑھتے غلط ہے بیا می بیا بازر بی یا زبر یا بیا اب آگے جو ہے یا پہ جزم ہے یا جزم سے پہلے یا پہ جزم ہے اس سے پہلے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھ رہے میم یا زیر میں می پڑھ رہے تو کنفیوز یہاں پر نہیں ہونا کہ بھائی زیر کو جلدی بھی پڑھو کر رہے پھر کھینچ کے بھی پڑھو کر رہے تو زیر جہاں پر ملا کے پڑھا جاتا ہے جزم والی یا سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یا جزم والی واو سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یا الف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر کھینچ کے پڑھیں گے کب جبکہ یا پہ جزم اس سے پہلے زیر ہو میم یا زیر می پڑھ رہے یہاں پر میم زیر می نہیں پڑھ رہے میم یا زیر می بیا می نون زیر نی بیا می ہا کھڑی زیر ہی بیمینہ آگے دیکھیے فایا زیر فی ہا کھڑی زیر ہی فی کو کیا کریں گے کھینچ کے پڑھیں گے فی ہا کھڑی زیر ہی فی چلیے اب آگے کا پڑھیے آگے بھی دیکھ لیجئے کل سنانا ہے سب یہ اچھی طریقے سے الٹا پیش ہے اب جو اب تک آپ جو اس سے پہلے پڑھے تھے زبر زیر پیش پڑھے تھے تو زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے وہ پیش جو تھا سیدھا پیش تھا اب یہ الٹا پیش ہے الٹا پیش کو بھی کھینچ کے پڑھنا الٹا پیش بھی واو مدہ کا بھائی ہے
الٹا پیش واو مدہ کا، واو مدہ میں واو پہ جزم اس سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. یہاں پر الٹا پیش بھی کیا ہے؟ واو مدہ کا ہی بھائی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ الٹا پیش او، تو ہم یہاں پر حمزہ یہ الف نہیں بولیں گے، حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ح الٹا پیش حو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، رال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، غاد الٹا پیش غو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش قو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو. اب آگے دیکھیے، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال زبر دا، دا وو دا، وو پڑھیں گے. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، یہ واو پر جزم اس سے پہلے پیش ہے تو سین واو پہ سو پڑھ رہے ہیں، اس کو سین پہ سو نہیں پڑھیں گے. جزم والے حرف کو ہمیشہ اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہ واو پہ جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ کیا پڑھے تھے حروف مدہ میں؟ واو پہ جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو کھینچ کے پڑھنا ہے. رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا الٹا پیش ہو، رسولو. آگے دیکھیے، حمزہ کاڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، آیاتو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتو ہو، آ کھڑا زبر ہے کھینچنا ہے، یا الف مدہ ہے، یا الف زبر یا، الف مدہ ہو گیا کھینچنا ہے. تا پیش تو کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ وہ تا پیش تو ہے، تا واو پیش نہیں ہے، تا پیش تو ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. آیاتو، ہا الٹا پیش ہو کو الٹا پیش ہے اس لیے کھینچنا ہے، تو جہاں پر کھینچنا ہے وہاں کھینچنا، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچنا. آیاتو ہو، اگر کوئی پڑھے آیاتو ہو تو غلط ہے، تو ہو نہیں، تو ہو. آگے دیکھیے، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، جنو، دال پیش دو، جنو دو، ہا الٹا پیش ہو، جنو دو ہو،
تا زیر تی، لام الف زبر لا، تیلا، واو زبر وا، تلاوا، تا پیش تو، تلاوتو، ہا الٹا پیش ہو، تلاوتو ہو، واو زبر وا، را زیر ری، وری، سا زبر سا، وری سا، ہا الٹا پیش ہو، وری سا ہو، میم زبر ما، واو الف زبر وا، ما وا، زایا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا الٹا پیش ہو، موازینو. آگے دیکھیے جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل، ہا الٹا پیش ہو، جعلہ. دیکھیے جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، اس کو جلدی پڑھنا ہے، اس کو جعلہ نہیں پڑھنا، جعلہ، ہا الٹا پیش ہو کو کھینچنا ہے صرف یہاں پر، باقی سارے زبر 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 ہے، زبر 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 کو نہیں کھینچنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، ہو کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جعلہ. آگے دیکھیے میم الف زبر ما، واو الٹا پیش وو، ما وو، را زیر ری، ما ووری، یا زبر یا، ما ووریا، ریا جلدی پڑھنا، ما الف الف مدہ ہے، واو الٹا پیش وہ کھینچنا ہے، را زیر ری کو نہیں کھینچنا ہے، یا زبر یا کو نہیں کھینچنا ہے، ما ووریا. آگے غین الف زبر غا، غا غین موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے، موٹے پڑے جانے والے حروف 7 ہے، آپ کو پہلے سبق میں بتا دیا گیا تھا، تو 7 حروفوں میں سے ایک حرف موٹا پڑے جانے والا غین ہے، تو غا وہ پڑھنا، غا وہ نہیں، غا وہ، نون زبر نہ، غا وہ نہ. جیسا میں پڑھا رہا ہوں ویسا پڑھنے کی کوشش کیجیے. بعض بچے کیا کر رہے، پہلے سے جیسا یاد ہے جلدی جلدی پڑھنے کی جیسی عادت ہے ویسا پڑھ رہے، ویسا نہیں پڑھنا ہے، جیسا پڑھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں ویسا پڑھنے کی کوشش کریے. قاف زبر قا، را یا زیر ری، قاری، نون پیش نو، قارینو، قاف موٹا پڑھنا، قرینو نہیں پڑھنا، قارینو، ہا الٹا پیش ہو، قارینو. آگے بھائی سمجھ میں بات. چلیے اس کو جو ہے آپ لوگ یاد کر کے آگے کی حروف لین کی تختی ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہ الٹا پیش اور اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تینوں تختیاں تینوں پیجز میں آپ لوگوں سے سنوں گا کل انشاءاللہ. اچھی طریقے سے 1 سے 4 مرتبہ سن کر جیسے میں پڑھا رہا ہوں ویسا پڑھ کر آنے کی کوشش کیجئے، جیسا آپ لوگوں کو پہلے سے یاد ہے، کھڑا زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تے زبر تا، سا زبر تھا. جلدی جلدی پڑھنے کی عادت جو ہے ویسا نہیں، مشق کرنا اس کی، تو اچھی طریقے سے ذہن میں بات بیٹھتی. ٹھیک ہے. آج کل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی، تو سیرت میں آپ نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، یعنی آپ کا نکاح ہوا کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. ختیجہ بولتے، اصل ہے وہ خدیجہ، خا دال یا جیم، خدیجہ. ٹھیک ہے، تو ختیجہ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو خدیجہ بولنا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا بہت ساتھ دے رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے اخلاق کے ساتھ میں پیش آتے تھے آپ کو، تو کفار مکہ نے بھی جو ہے اپنا بڑا سمجھا تھا اور فیصلہ کرنے والا مانا تھا. حجر اسود کے موقع پر حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں
اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عرب کے اندر جہالت کا ماحول تھا، بت پرستی کا، بتوں کے سامنے جھکنے کا، ایک تکلیف سی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ اللہ کے ساتھ میں، یعنی ایک فطری طور پر سوچتے تھے کہ بھئی یہ بت جو بات نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو نفع نہیں دے سکتے، اپنی مکھی خود نہیں نکال سکتے، اور جو خود کھانا نہیں کھا سکتے، یہ کیسے جو ہے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کیسے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی، اس کے سلسلے میں آپ کو ذرا بے چینی ہوتی تھی۔ تو اس ماحول سے تھوڑا ہٹ کٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اللہ نے آپ کے دل میں تنہائی پسندی ڈال دی، یعنی آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے آپ، ایک غار ہرا، آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے مکہ کے اندر، تو وہ پہاڑ ایک بہت اونچی جگہ پر ہے، تو وہ بہت اونچی جگہ پر جا کر آپ وہاں پر تنہا بیٹھ جاتے تھے اور سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے کہ کیسے لوگوں کو سدھارا جائے، کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو آپ وہاں پر مسلسل ویسے ہی بیٹھے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ٹفن لے جا کر دیتی تھی، اور بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے غار ہرا کے اندر، تو وہاں پر اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے، فرشتہ ظاہر ہوا اور کہا کہ دیکھو پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے تھے، کسی سے بھی آپ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ہی آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تو لوگ کہتے کہ دیکھو ان کو تو پہلے سے پڑھنا لکھنا آتا ہے، لہذا وہ غار میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے اپنے طور سے قرآن کی آیتیں لکھ کے لا کے ہم کو بتا رہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا بتا رہے۔ تو حضور پہ ایک طریقے سے الزام لگتا اور قرآن کو غلط ثابت کرنے کا ایک موقع ملتا ان لوگ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی کچھ اس انداز سے کی کہ آپ کو بہت سارا علم، یعنی دنیا جہاں سے سب سے زیادہ علم جو ہے اگر کسی کو اللہ کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم۔ تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا آپ کو، جتنا علم عطا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے زیادہ علم والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ نے باضابطہ کسی استاد سے پڑھا ہو، ان کے پاس میں پڑھنا سیکھا ہو، لکھنا سیکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ باضابطہ کسی استاد کے پاس ایڈمیشن لے کے، داخلہ لے کے پڑھنا لکھنا سے ایسا نہیں ہوا، تو ان کو امی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے کہا کہ پڑھو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسا ایسا کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ایک بشری تقاضے، انسانی تقاضے کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی جھکجھک اور ڈر محسوس ہوا، اور آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلے ہی آیت میں جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی قرآن کریم کی وہ اقرأ بسم ربک، سورہ علق کی آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو عرب کے لوگ جو تھے وہ اللہ کو پیدا کرنے والا تو مانتے تھے، لیکن پالنے کے لیے وہ الگ الگ رزق دینے والی الگ مورتی رکھ لیے تھے، علم دینے والی الگ مورتی رکھ لیے تھے، عذابات سے بچانے کے لیے الگ مورتی رکھ لیے تھے۔ تو الگ الگ خدا انہوں نے بنا لیے تھے اور انہی سے مانگتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں پر ان کی جڑ ہی کاٹ دی، شرک کی جڑ ہی کاٹ دی کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنہار ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے۔ تو جب وہی پالنے والا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پیدا کرنے والا اور پالنے والا سب سے عظیم طاقت والا ہے، تو اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ یہ ایک پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دیا گیا۔ اور سب سے پہلی چیز اقرا، پڑھو۔ تو امت کو سب سے پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ پڑھو لکھو، پڑھو گے لکھو گے تو کامیاب ہوگے، اگر پڑھو گے لکھو گے نہیں اور ایسے ہی بیکار وقت ضائع کرو گے تو کوئی تعلیم نہیں حاصل کرو گے، کوئی ہنر نہیں حاصل کرو گے، علم دین بھی نہیں حاصل کرو گے، دنیا کا علم بھی حاصل نہیں کریں گے، خالی بیٹھیں گے رہیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں گے،
اور یوں سوچیں گے کہ ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بہت ترقی کریں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ امت مسلمہ کو سب سے پہلی یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، جو پیدا کرنے والا ہے وہی رب ہے، اور یہ تعلیم دی گئی کہ پڑھو، علم سے بہت بڑی طاقت ہے، اور علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی ترقیات سے نوازتے ہیں، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر، اور آپ کے سینے کو جبرائیل علیہ السلام نے دبایا اور دبا کے چھوڑا، تو حضور جو ہے پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ آپ کے سینہ کھل گیا۔ اور اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ڈاٹا ٹرانسفر کیا، کچھ کس انداز سے کیا، وہ جیسا بھی کیا ہوگا، بہرحال ڈاٹا ٹرانسفر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو ایکسپٹ کیا، اور آپ کا دل ہی تھا جو ایکسپٹ کر سکتا تھا، ورنہ یہ قرآن ایسی چیز تھی کہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ہل جاتے، اور آسمان و زمین نے انکار کیا کہ ہم اس بوجھ کو، اس قرآن کے عظیم بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں، اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، تو ایک انسانی تقاضا تھا، بشری تقاضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے، لیکن ہے تو آپ بھی انسان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھبراہٹ سی ہوئی، تو آپ نے کہا کہ دیکھو مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ تو گھبراہٹ کا ہونا بری بات نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھی ڈالے تو سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ تو کسی سانپ سے ڈر ہو جانا، اندھیرے سے اچانک ڈر ہو جانا، اچانک سے کوئی جھنگور آگے گر گیا یا کوئی چپلک آ کے پڑ گئی تو ایک دم سے گھبرا جانا، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کو بھی ایمان کے خلاف ہے، بہادری کے خلاف ہے۔ اچانک کچھ بھی آئے تو انسان تو تھوڑا جو بھی سینسیٹیو ہوگا، جس کے اندر بھی عقل شعور ہوگی، وہ ڈرے گا ہی۔ ہاں یہ ہے کہ اس ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لے، اور اتنا نہ ڈرے کسی چیز سے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ جیسا اسی کے ہاتھ میں موت ہے، اور وہی موت دیتا ہے، وہی جو ہے تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اگر تم اس کی پوجا نہیں کرو گے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے گے، اس کے سامنے ایا اپا نہیں کرو گے، تو وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ ایسا اگر کسی کو خدا سمجھ کے بیٹھے تو پھر یہ شرک ہے۔ اس طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں تھوڑا بہت وقتی طور پر ڈر تو ہر ایک کو ہوتا ہے، تو ڈر ہونا ایمان کی اور بہادری کے خلاف بات نہیں ہے، تھوڑا بہت تو ڈر ہوتا ہے سب کو، تو حضور کو بھی ڈر ہوا۔ بہرحال ایک تھوڑا سا گھبراہٹ سی ہوئی، آپ نے کہا کہ چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ تو پھر اللہ نے بھی آیتیں نازل کی، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، وغیرہ وغیرہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو جیسا جیسا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی عمر بڑھ رہی تھی، تو ویسا ویسا آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھی۔ 40 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جب حضور نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میں برباد ہو جاؤں، اور مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی اہلیہ تھی، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، اور آپ کو ہمت دلائی۔ ایک نیک بیوی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مشکل حالات میں اس کو دلاسا دے، اس کا سہارا بنے۔ یہ نہیں کہ خود بھی تانے دینا شروع کرے، ایسا کہیں کو کرے، ویسا کہیں کو کرے، جانچ کہیں کو تھا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ آپ سہارا دینے والے بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں تاریخی الفاظ کہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحم، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کی، رشتہ داری کو جوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ آپ غریبوں کے خیر خواہ ہیں، آپ یتیموں کا سہارا ہے، آپ حق بات کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، کمزور کا ساتھ دینے والے ہیں، اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے۔ تو تسلی دی، سہارا دیا، اور پھر ساتھ میں خود بھی بے چین ہوئے، اور بے چین ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک چچا زاد بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، ورقہ بن نوفل، وہ عیسائی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے عیسائی تعلیمات پر۔ اس وقت میں عیسائی مذہب ہی برحق تھا، تو عیسائی مذہب کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور سچے عیسائی تھے، ویسے نہیں جیسے صلیب کو ماننے والے، ویسے عیسائی نہیں تھے، بلکہ سچے عیسائی تھے۔ تو
پوجا نہیں کرتے تھے صلیب کی، یعنی کراس مارک جو ہوتا ہے اس کی پوجا وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو حضرت ورقہ بن نوفل جو ہے کے پاس میں گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور تو اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ دیکھو یہ جو فرشتہ ان کے پاس میں آیا یہ وہی فرشتہ مجھے لگ رہا ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. تو اور اگر اللہ تعالیٰ، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے تو میں سب سے پہلے ان پر اسلام لے کر آؤں گا، اور میں جو ہے سب ان کا ساتھ دینے والا بنوں گا جب ان کی قوم خود ان کو ان کے وطن سے نکالے گی، یعنی مکہ سے نکالے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا کہ بھائی کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکالے گی؟ تو کہا کہ ہاں ایسا ہوگا، چونکہ کتابوں کے اندر، بائبل وغیرہ کے اندر، انجیل کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی تھی. خود یہودی اور خود عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. جس دن حضور پیدا ہوئے تو اس دن بھی عیسائیوں نے پوچھا تھا عرب کے اندر آ کر، مکہ کے اندر آ کر کہ آج کوئی لڑکا پیدا ہوا کیا، کیونکہ آج کی وہ رات ہے کہ جس رات میں نبی پیدا ہو. تو پھر بہت سارے انہوں نے جو ہے، اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ یہودی عیسائی جو ہے یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسا کہ کوئی انسان اپنے بیٹے کو جانتا پہچانتا ہے. تو آپ کے نبی برحق ہونے کو یہ ایسا ہی جانتے پہچانتے، لیکن اپنی جلن، حسد، بغض ہے، اناد ہے، جس ان کی نفسانی شرارت ہے جو وہ نبی کو ماننے نہیں دیتی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز نہیں رکھی، اور اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ورنہ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ نفسانی شرارت ہوتی، حسد ہوتی، جلن ہوتی، تو ہم بھی نبی کو ماننے والے نہ ہوتے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال وحی کا سلسلہ شروع فرمایا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو آگے بڑھایا، اور ایک بڑے پہاڑ پر جا کر ٹھہر کر کہا، سارے قبیلے والوں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے پوچھنے لگے کہ دیکھو اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ میرے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں ہم تو آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو سچا مانیں گے. کیوں نہیں مان سکتے ہم آپ کو سچا؟ کیونکہ آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے، ہمیشہ امانت داری کرنے والے، آپ خیانت نہیں کرنے والے، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا، آپ بہت نیک انسان ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سب کو جمع کیا، اور سب کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعوت دی، تو بلایا، تو سب نے کہا کہ آپ کو ہم مانیں گے. لیکن جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو، سارے مورتیوں کی پوجا چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جب یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طاقت کو تم مانو، تو عرب کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خلاف ہو گئے. لیکن سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید رضی اللہ عنہ. تو یہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے اسلام لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے بنے. اور انہوں نے بھی پھر دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب رشتہ داروں کو بھی دعوت دی، جو کچھ ماننا تھا مانے، لیکن رشتہ دار بھی آپ کے خلاف ہو گئے. بہرحال اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل کرتے رہے. کچھ سال تک وحی رک گئی، تو وحی رکنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے مارے کبھی یہ خیال آتا کہ جی چاہتا کہ اوپر پہاڑ پر سے کود جاؤں، کیونکہ جب قوم کو ساری دعوت دے چکے، اب اوپر سے آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، تو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں اس کو، یعنی وحی تھوڑے دن کے لیے بند ہو گیا، تو کنیکشن کہیں ٹوٹ نہ گیا ہو میرا، کہیں کچھ ایسا نہ ہو گیا. تو انسان کو اپنے آپ سے تھوڑا سا ایک وہ ہوتی ہے، اور جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مایوس مت ہونا، کسی بھی حالت میں مایوس مت ہونا.
چاہے لاکھ مصیبتوں کے تم پر پہاڑ ٹوٹ جائیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تم پر حالات آئے، تو نبی کی تکلیفوں کو یاد کرو، نبی کی پریشانیوں کو یاد کرو. خدا کی قسم تمہیں اپنی مصیبتیں آسان لگنے لگیں گی، اپنی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں گی. اگر تم یتیم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. اگر تمہاری والدہ فوت ہو چکی ہو تو یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی کتنی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی. اگر تمہارا کوئی پرورش کرنے والا دادا نہیں ہے تو یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی وفات کب ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے کتنا ستایا. یہ سب تکلیفوں کو یاد کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو اور اپنی ساری تکلیفوں کو بھول جاؤ. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مرکز بنایا، دار ارقم اس کو کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ نے مستقل دعوت دیتی رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سیرت کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دار ارقم میں پھر کس طریقے سے اس کو مرکز دعوت بنایا اور پھر اس کے بعد میں کیسے کیسے عام تبلیغ شروع ہوئی اور کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ.